اگر آپ ایک بہو ہیں اور اکثر آپ کے ساتھ سسرال میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی ناراضگی سے بچنے کے لیے آپ ہر بات مان لیتی ہیں، آپ تھکی ہوئی ہوتی ہیں پھر بھی کام کرتی ہیں، آپ کو کسی کی بات بری لگتی ہے لیکن آپ خاموش رہتی ہیں، آپ کے ذاتی معاملات میں کوئی بار بار انٹرفیرنس کرتا ہے لیکن آپ یہ سوچ کر کچھ نہیں کہتی ہیں کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ ان کی بہو بدتمیز ہو گئی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی باؤنڈری سیٹ کی تو سسرال والے آپ کو خود غرض یا بدتمیز سمجھیں گے؟ اگر ہاں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ سسرال میں اپنی باؤنڈریز کو سیٹ کرنے کے 12 ایسے طریقے شیئر کروں گی جن کی وجہ سے آپ رشتے خراب کیے بغیر اپنی عزت، اپنا سکون اور اپنی پرائیویسی کو پروٹیکٹ کر سکتی ہیں۔ اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ باؤنڈری اور بدتمیزی میں اصل فرق کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں ایک ایسے موضوع پہ بات کر رہی ہوں جس کا تعلق بہت سی شادی شدہ خواتین کی ڈیلی لائف سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سسرال میں اپنی باؤنڈریز کو سیٹ کیسے کیا جائے۔ ایک بات یہاں پہ میں کلیئر کر دوں کہ باؤنڈری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے سسرال والوں سے دور ہو جائیں، کسی کی بھی عزت نہ کریں یا ہر بات کا جواب دینا شروع کر دیں، بلکہ باؤنڈری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں دوسروں کی عزت کرتے ہوئے اپنی عزت، اپنی پرائیویسی، اپنے وقت اور اپنی کیپیسٹی اور اپنی پوٹینشیل کا بھی خیال رکھوں گی، کیونکہ جب ہم ہر وقت دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو اکثر ہم خود اندر سے تھک جاتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے طریقے سے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر بات پہ فوراً ہاں نہ کہا کریں۔ بہت سی خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام کہا جائے وہ فوراً کہہ دیتی ہیں جی ٹھیک ہے میں کر لوں گی، کوئی مسئلہ نہیں، میں کر لوں گی، چاہے ان کے اپنے 10 کام اس طرح سے پینڈنگ رہ جائیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ صبح سے بچوں کے کھانے اور گھر کے کاموں میں مصروف ہیں اور اسی وقت آپ سے کہا جائے کہ ذرا یہ کام بھی کر دینا، آپ تھکی ہوئی بھی ہوں لیکن فوراً کہہ دیتی ہیں جی اچھا میں کر دیتی ہوں، پھر آپ اندر ہی اندر پریشان ہوتی ہیں کہ میرے اپنے بھی تو اتنے کام ہیں، اب میں نے ہاں تو کہہ دیا ہے لیکن اب میں اس کام کو کروں گی کیسے؟ تو ایسی صورت میں آپ نے بہت احترام سے کہنا ہے جی یہ کام میں ابھی نہیں کر پاؤں گی لیکن اگر آپ کہیں تو میں اسے شام میں کر دوں گی یا میں کسی اور وقت میں کر دوں گی۔ جب آپ وقت کا ریفرنس دیں گے تو اگلے انسان کو بھی یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ ابھی یہ والا کام نہیں کر سکتی۔ اس میں آپ نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، آپ نے کوئی بھی کسی قسم کا نا نہیں بولا، بلکہ آپ نے صرف اور صرف اپنی کیپیسٹی جو ہے اس کو کلیئر کیا ہے۔ جو دوسرا ایک رول ہے نا وہ یہ ہے کہ رسپیکٹ فلی نو کہنا سیکھیں ہر اس جگہ پہ جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی کام نہیں کر سکتی۔ ہماری سوسائٹی میں خاص طور پر خواتین کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ نہیں کہنا بہت بری بات ہے، یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے، لیکن بلیو می، میں آپ کو بتاؤں کہ ہر کام کے لیے ہاں کہنا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کام کے لیے اویلیبل نہیں ہیں تو پولائٹلی آپ اس کو نو بول سکتی ہیں، پولائٹلی انکار کیا جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ آج میرے لیے یہ پاسبل نہیں ہے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ ابھی میں بچوں کے ساتھ بزی ہوں، بعد میں دیکھوں گی، یا میری طرف سے معذرت ہے میں یہ کام نہیں کر پاؤں گی۔ یہ والے جو جملے ہیں نا یہ بدتمیزی نہیں ہے۔ اصل جو فرق ہوتا ہے وہ الفاظ کا ہوتا ہے اور ہوتا ہے لہجے کا۔ اگر آپ کا لہجہ نرم ہے اور آپ کا نہیں بھی سافٹ ہے تو یہ کہیں سے بھی آپ کو بدتمیز شو نہیں کرے گا۔ نمبر 3 پہ ہے اپنی پرسنل باتیں ہر کسی سے شیئر آپ نے نہیں کرنی، یہ بہت اہم باؤنڈری ہے۔ شادی کے بعد ہماری زندگی میں بہت سے لوگ شامل ہوتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی میں ہر آنے والا بندہ سنسیئر ہے اور ہماری زندگی کی ہر بات سب کو پتہ ہونی چاہیے۔ اگر آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کسی بھی بات پہ ڈس ایگری کرتی ہیں تو آپ کو یہ بات کسی سے بھی شیئر نہیں کرنی، کیونکہ اگر فوراً یہ بات آپ پورے گھر میں ڈسکس کریں گی یا کسی ایک پرسن سے بھی کریں گی تو ہو سکتا ہے وہ چھوٹی سی بات بہت بڑی بات میں کنورٹ ہو جائے۔ اسی طرح سے اپنی فائنینشیل سچویشن، اپنی پرسنل باتیں، اپنی پرسنل پرابلمز، وائف ہسبینڈ کے پرائیویٹ میٹرز کسی سے بھی شیئر کرنے سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ تم دونوں میں کیا ہوا تھا، کیا آپ دونوں میں لڑائی ہوئی تھی، کیا آپ دونوں بہت اونچا اونچا بول رہے تھے، تو صرف آپ اتنا کہیں کہ کچھ خاص نہیں، بس ایک معمولی سی بات تھی، ہم آپس میں سولو کر لیں گے۔ یہ ایک بہت ہی ہیلدی باؤنڈری ہے۔ اگر آپ کسی کو یہ کہنا سیکھ لیتے ہیں نا تو اگلا بندہ 10 بار سوچے گا آپ سے اس قسم کے سوال کرتے ہوئے۔ چوتھے نمبر پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر کام کی ذمہ داری اپنے سر پہ لینا بھی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب بہت سی بہویں گھر کے تقریباً کام اپنی رسپانسبلٹی سمجھ کے اڈاپٹ کر لیتی ہیں،
پھر اگلے دن اگر وہ کام نہ کریں تو نہ صرف انہیں گلٹ ہوتا ہے بلکہ انہیں برا بھی کہا جاتا ہے. گھر ایک فرد کی نہیں بلکہ سب کی رسپانسبلٹی ہوتا ہے. اگر آپ روزانہ کھانا بناتی ہیں، بچوں کو دیکھتی ہیں، گھر کو صاف کرتی ہیں اور باقی کام بھی کرتی ہیں تو ہر وقت خود کو پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ کسی دن تھکی بھی ہوئی ہیں تو کہہ سکتی ہیں کہ آج میں کافی ٹائرڈ فیل کر رہی ہوں، میں صرف ضروری رسپانسبلٹی کے کام کروں گی، باقی کام میں نہیں کر سکتی. کیونکہ آپ ایک مشین نہیں ہیں، آپ کو بھی آرام کی ضرورت ہے، اور اپنے آرام کا خیال رکھیں گی تو ہی آپ کی بیٹری چارج ہوگی، آپ دوبارہ سے کاموں کے لیے اویلیبل ہو سکیں گی. اس طرح سے وائف ہسبینڈ کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو پرائیویٹ رکھیں، اور یہ باؤنڈری بہت ضروری ہے. شوہر سے اختلاف پر کسی بھی چیز پہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہر ڈس ایگریمنٹ کو سسرال والوں کے سامنے لے کے آنا مسئلے کو بڑھا سکتا ہے. اگر آپ کے ہسبینڈ سے کسی بات پہ ناراضگی ہوئی ہے تو فوراً ساس کو، نند کو یا کسی اور فیملی ممبر کو بتانا جو ہے وہ بہت ہی غلط رنگ نکل سکتا ہے اس کا. اگر آپ نے کہا کہ دیکھیں جی انہوں نے میرے ساتھ یہ کر دیا، تو پاسبل ہے کہ اگلے ہی دن آپ دونوں کی تو صلح ہو جائے لیکن دوسرے لوگوں کے ذہن میں وہ بات رہ جائے اور آپ دونوں کا ہی امیج خراب ہو جائے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جتنے بھی وائف ہسبینڈ کے مسائل ہوتے ہیں وہ آپ دونوں کے درمیان ہی حل ہوں. اور اگر کبھی بہت سیریس مسئلہ ہو جاتا ہے تو کسی سمجھدار اور ٹرسٹڈ شخص سے مشورہ لینا جو ہے نا وہ عقل مندی ہے. ہر کسی کو اپنے مسائل سنانا عقل مندی نہیں ہوتی. اسی طرح سے نمبر 6 پہ میں آپ کو کہوں گی کہ اپنے روم اور پرسنل بلانگنگز جو بھی آپ کی ہوتی ہیں ان کی آپ پرائیویسی رکھیں. جو آپ کا روم ہے، آپ کی چیزیں ہیں، آپ کی پرسنل سپیس ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر کوئی آپ کی چیزیں بار بار بغیر پوچھے استعمال کرتا ہے تو آپ بہت آرام سے کہہ سکتی ہیں کہ یہ چیز اگر آپ کو چاہیے تو مجھے بتا دیا کریں، مجھے زیادہ اچھا لگے گا، یا میری پرسنل چیزیں میں چاہتی ہوں کہ اسے استعمال کرنے سے پہلے آپ مجھ سے پوچھ لیا جائیں. باؤنڈری سیٹ کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ کسی سے لڑائی کریں. اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ اگلے پہ اپنی ایکسپیکٹیشن کو کلیئر کر دیں، واضح کر دیں. اور اس کے علاوہ بچوں کی پیرنٹنگ میں بھی باؤنڈریز رکھیں، اور یہ بہت ہی سینسٹیو ٹاپک ہے. گھر کے بڑے اپنے تجربے کی بنیاد پر ایڈوائس دے سکتے ہیں لیکن بچے کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ مینلی آپ پہ ہوتی ہے. اگر آپ نے اپنے بچے کے لیے کوئی روٹین بنائی ہوئی ہے اور کوئی اسے بار بار چینج کرنا چاہتا ہے تو آپ پولائٹلی کہہ سکتی ہیں کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے لیکن ہم نے بچے کے لیے یہ روٹین رکھی ہے، اس کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس طرح آپ نے سامنے والے کی عزت بھی رکھ لی اور اپنی بات بھی واضح کر دی. اور ہر کرٹیسزم کا جو جواب ہے نا 8ویں نمبر پہ میں آپ کو کہوں گی کہ وہ دینا ضروری نہیں ہوتا ہے. خاموشی ایک بہت بڑی پاور ہوتی ہے، اور کچھ خواتین کو تو لگتا ہے کہ اگر کسی نے ان پر کامنٹ کیا ہے تو جواب دینا بہت ضروری ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ تم آج پہلے جیسا کام نہیں کر رہی تو فوراً آپ بحث کرنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ نے بحث نہیں کرنی بلکہ آپ نے صرف مسکرا کے یہ کہنا ہے کہ جی میں اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہی مینیج کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور اتنا ہی کر سکتی ہوں بس. اگر آپ اتنا کہیں گی نا تو ہر کامنٹ کو ڈیبیٹ بنانا جو ہے نا وہ نہیں آئے گا اور نہیں بنے گی ڈیبیٹ. اور کبھی کبھی خاموشی بھی نا باؤنڈری ہی ہوتی ہے. اور یہ کہ نمبر 9 پہ میں یہ کہوں گی کہ اپنے پیرنٹس سے ہیلدی ریلیشن شپ مینٹین کرے. شادی کے بعد لڑکی کا اپنے پیرنٹس سے تعلق ختم جو ہے وہ ہو نہیں جاتا. اگر آپ اپنے والدین سے بات کرتی ہیں، ان سے ملتی ہیں یا ان کی مدد کرتی ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن یہاں بھی بیلنس بہت ضروری ہے. اگر ہر چھوٹی بات آپ اپنے پیرنٹس کو ڈسکس کرنے کے بجائے صرف ضروری باتیں ان سے شیئر کریں تو یہ بہت ہی اہم ہو جائے گا. اور سسرال میں بھی اگر آپ پیرنٹس کے ہر معاملے کی وضاحت دینا ضروری نہیں ہو سکتا. آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے گھر کا پرسنل میٹر ہے، سب ٹھیک ہے، کیونکہ اکثر سسرال میں نا آپ کے پیرنٹس کو لے کے یا آپ کے میکے کو لے کے کچھ چیزوں پہ ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے یا نیگیٹیولی ان پہ ٹونٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہر بات کا جواب دینا ہے. وہ آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کا گھر ہے، آپ کو بہتر پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے. اس لیے نہ تو کسی سے وہ تمام باتیں ڈسکلوز کریں اور نہ ہی ان کا اثر لیں. اور 10ویں نمبر پہ میں جو بات آپ کو کہوں گی نا وہ یہ کہ اپنی فائنینشیل باؤنڈریز کو کلیئر رکھیں. پیسے کے معاملات میں باؤنڈریز نہ ہوں تو رشتوں میں ٹینشن پیدا ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کی انکم لمیٹیڈ ہے یا آپ اپنی سیونگز کو مینیج کرنا چاہتی ہیں تو ہر شخص کو اپنی فائنینشیل ڈیٹیلز بتانا ضروری نہیں ہوتا. اسی طرح اگر آپ سے بار بار فائنینشیل ہیلپ کو ایک پرٹیکولر بندہ مانگ رہا ہے اور آپ افورڈ نہیں کر سکتی تو گلٹ میں آ کر پرومس نہ کریں کبھی بھی، بلکہ آپ کہہ دیں کہ اس وقت میرے لیے اتنی رقم دینا پاسبل نہیں ہے اور بس بات ختم ہو جائے گی. اپنی فائنینشیل کیپیسٹی سے زیادہ برڈن لینا آپ کے نروز کے لیے، آپ کی صحت کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے. 11ویں نمبر پہ میں آپ سے کہوں گی کہ بدتمیزی کے جواب میں بدتمیزی نہ کریں.
اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ بہت پاورفل باؤنڈری ہے۔ اگر کوئی آپ سے اونچی آواز میں بات کرتا ہے تو آپ بھی اونچی آواز میں بات کرنا شروع کر دیں گی، اس سے سچویشن مزید خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے بجائے آپ بہت ہی سکون سے یہ کہیں کہ میں آپ کی بات سن رہی ہوں، لیکن اگر ہم آرام سے بات کریں تو میں زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکوں گی۔ یا آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ اگر آپ ناراض ہیں تو ہم تھوڑی دیر کے بعد بات کر لیتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی ایک انسان غصے میں ہوتا ہے نا تو وہ بہت ہی عجیب و غریب باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور یہ تمام جملے آپ کو کمزور نہیں بناتے بلکہ یہ شو کراتے ہیں کہ آپ ایموشنلی کنٹرول میں ہیں۔ 12ویں نمبر پہ جو باؤنڈری ہے نا وہ یہ ہے کہ باؤنڈری ایک دن آپ نے نہیں رکھنی، اس کو مسلسل مینٹین کرنا ہے آپ نے، اور یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے۔ بلیو می، اگر آپ آج ایک باؤنڈری سیٹ کرتی ہیں لیکن کل کسی کے پریشر میں آ کر اسے ختم کر دیتی ہیں تو سامنے والے کو سمجھ نہیں آئے گا کہ آپ کی لمٹ کیا ہے۔ اگر آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ رات کو 11 بجے کے بعد آپ کے بچے نے سونا ہی سونا ہے تو اس نے سونا ہی سونا ہے۔ اگر آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ رات کو 11 بجے کے بعد آپ اننیسیسری کام نہیں کریں گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بھی ریسٹ کرنے کے لیے چلے جانا ہے۔ ہر روز اپنی بات پہ آپ نے قائم رہنا ہے، یا اگر آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پرسنل میٹرز ڈسکس نہیں کرنے تو پھر ہر کسی کو اپنی پرسنل انفارمیشن نہیں دینی ہے۔ آپ نے باؤنڈری تبھی کام کرتی ہے جب آپ اسے کنسسٹنسی کے ساتھ مینٹین کرتے ہیں۔ اور اب اینڈ پہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ باؤنڈری اور بدتمیزی میں فرق کیا ہوتا ہے۔ یہ بہت ایک امپورٹنٹ بات بھی ہے، کیونکہ کچھ خواتین سوچتی ہیں کہ اگر میں باؤنڈری رکھوں گی تو لوگ مجھے بدتمیز کہیں گے، لیکن باؤنڈری اور بدتمیزی میں فرق اس لیے ہوتا ہے کہ بدتمیزی جو ہے، آپ اگر کسی کی انسلٹ کرتے ہیں، کسی کی بے عزتی کرتے ہیں، اونچی آواز میں بات کرتے ہیں یا جان بوجھ کر کسی کو ہرٹ کرتے ہیں تو اس کو بدتمیزی کہتے ہیں۔ اور باؤنڈری یہ ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں میں یہ کام ابھی نہیں کر سکتا یا کر سکتی، اور لیکن بدتمیزی یہ ہے کہ میں تمہارا کام کیوں کروں، جو کرنا ہے خود کرو۔ اور باؤنڈری کی دوسری اگزامپل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کہیں کہ میں بہت مصروف ہوں، اگر ضروری ہے تو میں اسے بعد میں کر دوں گی۔ تو اسی طرح سے بات ایک ہی ہے لیکن انداز مختلف ہے۔ اور اگر آپ صبح سے گھر کے کام میں مصروف ہیں، بچے بھی آپ کو بار بار بلا رہے ہیں، آپ نے کھانا بھی بنانا ہے، کچن بھی صاف کرنا ہے، تو اس وقت کوئی آپ سے کہتا ہے نا کہ ذرا میرے لیے یہ بھی کام کر دو، تو ہر بار اپنی ضرورت کو اگنور کر کے کام کرتی رہیں گی تو ایک وقت پر آپ ایموشنلی ایگزاسٹڈ آپ ہو جائیں گی اور آپ کے اوپر ایک ایموشنل برڈن آ جائے گا۔ اس کے بجائے صرف یہ کہیں کہ میں بھی کچن کے کام میں بزی ہوں، اگر یہ بہت ضروری کام نہیں ہے تو میں اپنا کام ختم کر کے ہی اس کام کو کروں گی۔ یہ ایک چھوٹی سی باؤنڈری ہے۔ اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی جو باؤنڈریز ہیں نا، آپ کو وقت کے ساتھ آپ کی زندگی کو آسان بنا دیتی ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور مثال میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ اگر آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے درمیان کوئی پرسنل ڈسکشن چل رہی ہے اور اگلے دن کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے کل تم دونوں کے درمیان کیا مسئلہ تھا، تو ہر ڈیٹیل نہ بتائیں، بس کہیں کہ ہماری آپس کی بات تھی، اب ٹھیک ہے۔ آپ نے جھوٹ بھی نہیں بولا، اپنی پرائیویسی کو بھی مینٹین کر لیا۔ یاد رکھیں کہ اچھی بہو بننے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ آپ ہر وقت اویلیبل رہیں۔ اچھی بیوی بننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی ہر ضرورت بھول جائیں، اور اچھی انسان ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ہر شخص کو آپ نے خوش کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ بس دوسروں کی عزت کریں، لیکن آپ ساتھ ہی ساتھ اپنی عزت کا بھی خیال رکھیں اور اپنی عزت بھی کریں۔ دوسروں کا خیال رکھیں لیکن اپنا خیال بھی رکھیں، رشتے نبھائیں لیکن اپنی باؤنڈریز بھی سمجھیں، کیونکہ ہیلدی ریلیشن شپ وہ نہیں جس میں ایک شخص ہمیشہ کمپرومائز کرتا ہے، بلکہ ہیلدی ریلیشن شپ وہ ہوتا ہے جس میں دونوں طرف سے رسپیکٹ، انڈرسٹینڈنگ اور کنسیڈریشن ہو۔ اگر آپ سسرال میں باؤنڈری سیٹ کرنا چاہتی ہیں تو آج ہی صرف ایک چھوٹی سی باؤنڈری سے شروع کریں۔ ہر کام پہ نہ کہیں، اپنی پرسنل باتیں کسی سے شیئر نہ کریں، آپ تھکی ہوئی ہوں تو رسپیکٹفلی بتا دیں کہ آپ کو آرام چاہیے۔ چھوٹی تبدیلیاں وقت کے ساتھ بڑی تبدیلیاں لاتی ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو یوزفل لگی ہو تو اسے کسی اور اپنی لوڈ ون کے ساتھ آپ شیئر کریں جو کہ اسی ٹاپک کی تلاش میں ہے، اور کامنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں سسرال میں سب سے مشکل باؤنڈری کون سی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام رشتوں میں محبت، عزت اور آسانی پیدا فرمائے۔ اور اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتی ہوں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔